خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں اور خاص طور پہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. ناظرین, تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 232 ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے. جن خدام نے ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے اینتھنی اعجاز لیمل صاحب نے, تھینک یو. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا پاسٹر عمران بشیر صاحب. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عمران بشیر صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. خداوند جلال کے بادشاہ قدوس خدا, ہم تیری ستائش کرتے ہیں اس بھلے وقت کے لیے, اس فیلوشپ کے لیے. خداوند, ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دیتے ہیں. ہماری باتیں, ہماری چیزیں نہیں, بلکہ پاک روح قبضہ کر لے, کنٹرول کر لے, تاکہ خدا ان ساری باتوں کے وسیلہ سے, تیرے کلام کی باتوں کے وسیلہ سے زندگیاں بدلیں, ان کے دلوں پر چوٹ لگے, وہ خداوند تیری طرف رجوع لائیں. خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں آج خادمین کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرنا. خداوند, ہم دل سے شکر گزار ہیں اس پلیٹ فارم کے لیے, اس پروگرام کے لیے جس کی وساطت سے بہت ساری زندگیاں برکت پا رہی ہیں. یسوع ناصری کے زندہ اور جلالی نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین, کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 22واں باب اور اس کی 64ویں آیت سے لے کر 71ویں آیت تک. خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے. اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا, تجھے کس نے مارا؟ اور انہوں نے تانے سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں. جب دن ہوا تو سردار کاہن اور فقیہ یعنی قوم کے بزرگوں کی مجلس جمع ہوئی, اور انہوں نے اسے اپنی صدر عدالت میں لے جا کر کہا, اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. اس نے ان سے کہا, اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے, اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے. لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی داہنی طرف بیٹھا رہے گا. اس پر ان سب نے کہا, پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا, تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. انہوں نے کہا, اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی, کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن لیا ہے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین, کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اس پر غور کر رہے تھے. بہت ساری نئی چیزیں ہم نے سیکھی, جانی, اور ہمارا ایمان ہے جس طور سے گزشتہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت رہا, اسی طور سے آج کا یہ پروگرام بھی ہم سب کے لیے بڑا بابرکت ہوگا. سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کریں گے اینتھنی اعجاز لیمل صاحب سے. اینتھنی صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے 67ویں آیت میں, اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. اس نے ان سے کہا, اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے, اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے. ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو کچھ پوچھا جا رہا ہے, جو وہ جواب دے رہے ہیں. یہ بڑا دلچسپ کویسچن بھی ہے, اور یہ جو 2 آیات کا جو باتیں ہیں, گفتگو ہے یہاں پر, اگر آپ اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو 1 گھنٹہ آپ کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا, پر وقت نہیں ہے. پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ, جس طرح پاسٹر عمران نے بتایا, 24 جو تھے وہ ایکچولی فقی تھے, اسکرائب سے, جن کا صرف کام تھا وہ کاپی کرتے تھے, بٹ دے ور کنسیڈرڈ ایز لا ایکسپرٹس. وہ ماہر بن گئے تھے کاپی کر کے. تو وہ ان کو جو بھی کہنا عالم کے شرح کے عالم, وہ یہ فقی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب پوائنٹ یہ ہے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے مسیح کے بارے میں, اس لیے بھی ہے کہ وہ عالم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بیکاز وہ ایک دم اس کو بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ کے پرانے عہد نامہ کے ٹیکسٹ میں اس کو سمجھ جائیں گے. اوکے, 400 سال کی خاموشی ہے. ٹھیک ہے. عزرا, نہمیہ, ملاکی کنٹمپریری پروفٹس ہیں, جان دا بیپٹسٹ تک, یوحنا تک, بپتسمہ استباغی کے تک. ان 400 سالوں میں کوئی نبی نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے.
لیکن یہ 400 سال بنی اسرائیل پسا رہا، فارس، ایران، ٹھیک ہے، اس کے بعد روم، معاف کرنا، سکندر، اس کے بعد پھر مکابین کا دور آتا ہے بیچ میں، لیکن پھر روم آ جاتا ہے. تو اس دور میں انتظار ہی رہا ان کو کہ مسیح آئے گا. سو دے ور ایکسپیکٹنگ دا مسایا. اچھا میں اس لیے چاہتا ہوں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دوں، یہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے. پہلی بات ہے جب آپ یوحنا کی انجیل میں جائیں، پہلا باب اور اس کی 19 آیت دیکھیں. 19 آیت میں لکھا ہے، یہ غور طلب ہے، اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو بھیجے اس کے پاس کہ تو کون ہے، کیونکہ دے ور سسپیکٹنگ کہ یہ مسیح ہے. اوکے. اچھا پھر دیکھیں صرف یہ نہیں ہے، 24 آیت دیکھیں، یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے. پھر وہ پوچھتے کیا تو کون ہے، کیا تو مسیح ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ گفتگو بڑی دلچسپ ہے. اچھا پھر آگے بڑھیں. اس میں جب ہم پڑھتے ہیں وہاں فلپس اور اندریاس موجود ہیں اور وہ یوحنا کے شاگرد ہیں، اور وہاں پہ یسوع مطلب یوحنا اعلان کرتے ہیں 29 آیت میں، دیکھو خدا کا برہ جو جہان جہان کا گناہ اٹھا. اور پھر آگے چل کر پڑھیں، یوحنا اشارہ کرتا ہے دونوں کہ یہ خدا کا برہ ہے. اچھا اب وہ دیکھیں اس کے بعد بڑی دلچسپ ہے. جو اندریاس ہے وہ پطرس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہم کو خرسطس مل گیا، یعنی ہمیں مسیح مل گیا. اچھا فلپس کی گفتگو بڑی مزدار ہے نتانیل کے ساتھ. وہ کہتا ہے جس کا ذکر موسیٰ کی توریت اور نبیوں میں ہے وہ ہمیں مل گیا. اب یہ بیک گراؤنڈ ان کے سب کے ذہن میں تھی باتیں ساری، بیکاز یہ ہو رہی تھی اور ظاہر ہے یسوع کی منسٹری تیل کا مچ چکا تھا. سو آل دس واز ان دیئر مائنڈ. اچھا نکودیمس کی گفتگو اور پھر دلچسپ ہے. نکودیمس سینہیڈرن کا ممبر تھا، مجلس کا ممبر تھا، تو وہ خود استاد تھا. جب وہ سوال کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے، کیونکہ جو کام تو کرتا ہے. اور یہ ایک بڑی بڑی سٹیٹمنٹ تھی جس کی بیک گراؤنڈ استثنا کی کتاب میں ہے. جب موسیٰ کو خدا خبردار کرتا ہے ملک موعود میں جانے کے پہلے، وہ کہتا ہے خبردار وہاں جھوٹے نبی آئیں گے، اور ادھر 4 چیک بیلنسز ہیں کہ جھوٹا نبی کیسے چیک کریں گے. اوکے. اچھا اس کے بعد سامری عورت کی گفتگو بڑی دلچسپ ہے. 4 باب میں جائیں 25-26 میں وہ کہتی ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ مسیح آئے گا. سو دے ور آلسو ایکسپیکٹنگ کہ مسیح آئے گا. اچھا جو سب سے میں سمجھتا ہوں گہری باتیں ہیں وہ 5واں باب ہے. 5ویں باب میں مسیح کے اختیار کی بات ہے، اس سے پہلے معجزہ ہے، اور پھر جو 36 آیت سے گفتگو شروع ہوتی ہے گواہی کی بات ہوتی ہے کہ میرے گواہ کون ہے. ٹھیک ہے. اب پہلا گواہ وہ کہتا ہے میرے کام ہے، اور جو کسوٹی ہے چیک کرنے کی استثنا کے مطابق وہ کام ہے. موسیٰ کی پڑھیں 3 باب خروج میں، جب وہ جلتی جھاڑی اس نے یقین نہیں کیا تھا. خدا کہتا ہاتھ ڈال چوگے میں، ٹھیک ہے، باہر نکال، سفید ہو گیا، واپس ڈال، پھر ٹھیک ہو گیا. تو ہی وانٹڈ اے کنفرمیشن. اور یہ ایک مست تھا. گریک کا لفظ ہے سمیون، جس کا معنی نشان ہے، معجزہ نہیں ہے. which means he must prove himself کہ he is from God. اور سب سے پہلا معجزہ جو کر دیا، it's very interesting، میں کا پانی کا میں میں تبدیل ہونا ایک بڑا سگنیفیکنس ہے اس کے اوپر. اب اس کے بعد دیکھیں دوسری بات وہ کیا کہتا ہے، میرے کام ہے 36 آیت 5 باب 37 میں کہتا ہے میرا گواہ خود خدا ہے. ٹھیک ہے. 3 دفعہ انجیل میں آتا ہے نا، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں، اور گریک کہتا ہے، گریک سجیسٹ کرتا ہے جس سے میں خوش تھا، جس سے میں خوش ہوں، اور جس سے میں خوش رہوں گا. اس کے بعد 39 آیت میں وہ کہتا ہے تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے، اور یہ کتاب میری گواہی دیتا ہے. سو دا تھرڈ وٹنس از گاڈز ورڈ. اور 5ویں پھر موسیٰ کی شریعت کی بات کرتے ہیں. اوکے. اب جو مجھے اچھی بات لگتی ہے، جب یسوع المسیح پہلی ایسٹر کی شام دوبارہ ظاہر ہوتے شاگردوں پر، 24 باب لوکا میں وہاں پڑھیں 43-44 پڑھیں. وہ کہتا ہے جتنی جب میں تمہارے ساتھ تھا، پھر وہ کہتا ہے کیا اس نے توریت میں سے، نبیوں کی کتابوں میں سے اور زبور میں سے ان کو بتائیں، اور پھر لکھا ہے ان کا ذہن کھلا کہ کتاب مقدس کا. اب پوائنٹ یہ ہے، یہ ساری انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی، یہ گفتگو چل رہی تھی، انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اور پبلک بھی مان رہی تھی اس کو. اب ان کے لیے بڑا مشکل تھا ٹو ایکسیپٹ. اب وہ جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ ایک دم جس طرح میں نے تلمود کے مطابق آپ وہ کہہ نہیں سکتے تھے، اسٹریٹ بلنٹ سوال کیا، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ہوں،
Praise अब वो क्यों कहते हैं कि तुम मानोगे नहीं? बिकॉज वो कहते हैं कि सारी बातें तुम सुन चुके हो, जो कुछ ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, बैकग्राउंड दिए, ये तुम्हें मालूम है, तुम तक पहुंच नहीं रही है, तुम तो मानोगे नहीं फिर भी, मैंने इतना कुछ तुम्हें बताया। पर जब वो जब कहता ना कि मैं हूं, ये स्टेटमेंट बड़ी सख्त है। और इसका जो एक्चुअली इसके मीनिंग में हम जाएंगे ना हिब्रू में, और जब मूसा कहता बता कि मैं क्या लूंगा नाम, उसने कहा, उसने कहना मैं हूं। ओके, नाउ दिस मीन्स, इट मीन्स आई एम, Yes. I was, I am, and I will be. Yes. So, यानी self existent, यानी उसके अंदर अपने वजूद को कायम रखने की, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम खुदा। यानी अज़्ज़ल से था। Praise God. सो एवर एंड एवर। सो ये उनके लिए ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि हथौड़ा था बहुत बड़ा सिर के ऊपर। Yes. फिर वो कहते हैं हाँ भाई, ये कहता है मैं हूँ, ओके, ये ब्लास्फेमी है। यस, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से ये पेशगोइयाँ की गई, प्रोफेसीज़ की गई कि मसाया आएगा, और उसके बाद जब आया है फिर मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी ने इस बात की तस्दीक की है। इसके बाद और बहुत सारे लोगों ने इस बात की तस्दीक की है। मुक़द्दस पतरस रसूल ने इस बात की तस्दीक की है कि तू वाकई ज़िंदा खुदा का बेटा मसीह है। और अब यही बात जो है ये इन लोगों को हज़म नहीं हो रही है, और ये नहीं चाहते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह से एक्सेप्ट करें या कबूल करें। सो इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह पर ये मुकदमा चलाना चाहते हैं। अभी ये मुकदमे का रंग जो है ये मजहबी बनाया जा रहा है। आगे चल के आप देखेंगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कि इस मुकदमे को एक और नया रंग यानी सियासी मुकदमा बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जहाँ पर इसे सियासी मुकदमा बनाया जाना है उनको गर्ज नहीं है मजहबी मुकदमात से, इसलिए इन्होंने जब वहाँ ले जाना है तो मुकदमे का रुख बदलना है। और यही हम सारी बातचीत कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर चूँकि कोई भी इल्ज़ाम जो था वो ना बन रहा था ना लगाया जा सकता था, इसलिए इन्होंने अब इसमें से ये एक इल्ज़ाम ढूंढ लिया कि हम उसको, और वो तो इस बात से मुनकर ही नहीं है, वो तो खुद इस बात की गवाही देता रहा है, बल्कि खुदा बाप खुद इस बात के लिए आसमान से ये कहता रहा है कि ये मेरा प्यारा। इस बात पे तो जो खुद एक बात की गवाही दे रहा है, तालीम दे रहा है, सिखा रहा है, बल्कि उसके शागिर्द ये बता रहे हैं, आसमान से ये आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं जिस पे मुकदमा किया जाए या जिसका इल्ज़ाम लगाए, वो तो सरेआम इस बात की तालीम दे रहा और सिखा रहा है। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को उनके साथ शेयर किया है कि अगर मैं तुमसे कहूं तो यकीन ना, चूंकि मैं कहता तो रहा हूं, तुमने यकीन नहीं किया है। कितनी देर से मैं कह रहा हूं कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, तो कब से मैं इस बात की गवाही, और मेरे शागिर्द भी ये तालीम भी देते सिखाते भी हैं, आसमान से भी तुम्हें बता दिया गया है, अंबिया कराम ने भी तुम्हारे सामने खड़े होकर मेरी तरफ इशारे से कह दिया है कि ये है जिंदा खुदा का बेटा मसीह, और उसके बाद भी तुमने यकीन नहीं किया। और लिखा है अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे, तो ये कोई पहला मौका नहीं है कि इनके पास जवाब नहीं है, इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के सामने लाजवाब होकर चले गए हैं, क्योंकि इनके पास उसकी बातों का कोई जवाब न था। आगे बढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है 69वीं आयत से लिखा है, लेकिन अब से इब्ने आदम कादरे मुतलक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, पस क्या तू खुदा का बेटा है? अब यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त एक खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट से उन्होंने समझ लिया है, ये उन सब लोगों के लिए भी तालीम है जो यीशु मसीह को बेटा नहीं मानते। यहूदी अब मानने के लिए, इकरार करने के लिए तैयार हो गए हैं कि जिस तरह की ये बातें करता है इसका मतलब है कि ये तो बेटे वाली ही बातें हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है, किस तरह की यानी बातें करता है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूँ। प्रेज गॉड। वजाहत फरमा दें जनाब इमरान साहब। जी, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें, और बड़े मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद ने आपको ये
برکت دی ہے کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے لوگ خدا کے کلام کی گہرائیوں کو جو ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں. ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور سارے نے بڑی خوبصورت انداز سے اس کے مسیح ہونے کو اور ان ساری باتوں کو زبردست طریقے سے کھولا ہے. اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے اندر جب انہوں نے آغاز کیا ہے, جب وہ بات چیت کر رہے ہیں, تو انہوں نے بعض اوقات لوگوں کو اس ایک بات کے لیے روکا ہے اور انہیں بتایا کہ اچھا اس کا جا کر ذکر نہ کرنا یا بھی نہ کہنا یا بھی اس کو نہ کرنا. لیکن ناؤ ابھی یہ وقت آ گیا ہے جس پوائنٹ پر ہم کھڑے ہیں, جس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ناؤ از دا ٹائم جہاں پر پہلے بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے نبیوں کی مثالیں اور کہاں کہاں پر کس کس طرح سے اس بات کو اکنالج کیا گیا اور کہا بھی گیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, یہ اس کا مسیح ہے, یہ بیٹا ہے اینڈ آل دیٹ. اب یہاں پر اس نے ڈائریکٹلی, اور میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح خاموش ہے اور وہ مطلب رولا ڈال رہے ہیں, بول رہے ہیں. اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو پکڑ کے لایا جاتا تھا تو اس کو بتایا جاتا تھا کہ یہ تیرا جرم ہے جس کی وجہ سے پکڑ کے لائے ہیں. اب یہاں پہ نظام ہی الٹا ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو پکڑ کے لائے ہیں اور اسی سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بتا تاکہ ہم تیرے پہ مہر کر سکیں کہ یہ تیرا الزام ہے. اب کیونکہ یہ ساری ریلیجس کلرجی ہے اور یہ اس سے بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور اس نے اب ان کو ان کی بات کا جواب دے دیا. اور نہ صرف جواب دیا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کی ہر بات جب انہوں نے یہ کہی ہے, جب انہوں نے یہ بات کی ہے, وہ نبیوں کی ان نبوتوں اور ان باتوں سے ثابت ہوئی ہے اور وہ پوری ہوئی ہے. اور انہوں نے یہاں پر ان کو اس بات کا حوالہ بھی دیا ہے اور بتایا ہے اور لکھا ہے اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی داہنی طرف بیٹھا رہے گا. پریز دا لارڈ. اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب سے ابن آدم, اور یہ میں ضرور کہتا چلا جاؤں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں یہاں پر جو ابن آدم کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, ہوئیوس ٹو اینتھروپو, جو کہ گریک کے اندر اس نے لاسٹ ٹائم اس کو استعمال کیا ہے. اب وہ یہاں پر وہ ایک نیا اپنی بات ان کو بتا رہا ہے کہ ناؤ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, اب کیا ہوگا آنورڈ. اس سارے ایونٹ کے بعد جو ہونے لگا ہے وہ اصل میں ریویل کر رہا ہے. اور صرف یہاں پر نہیں ہے, خداوند کے کلام میں یہ بات موجود ہے. اور میں چاہوں گا کہ میں یہ 2 حوالہ جات ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ میں ان کی تلاوت کروں. یہ دانیل نبی کی کتاب میں وہ ساری, کیونکہ نبوتیں ساری باتیں جو ہے وہ موجود ہیں, اور اس کے 7ویں باب کی 13ویں آیت سے لکھا ہے, میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا اور اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی. پریز دی لارڈ. اور یہ پہلے ہی یہ بات جو ہے وہ موجود تھی, اور یہی بات جو خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں وہاں پر آسمان میں بیٹھوں گا. زبور 110 اس کی پہلی آیت میں بھی زبردست طریقے سے لکھی ہوئی ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. اب یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے جب خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں کہ اب سے آنورڈ ابن آدم جو ہے وہ وہاں بیٹھا رہے گا. اب یہ جو بیٹھا رہے گا نا, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ وہ اب سے آنورڈ ہی ول بی دیئر. یہ اس کی پوزیشن ہے, یہاں سے اس نے آپریٹ کرنا ہے. اور جو اس نے قادر مطلق, ہی از گوئنگ ٹو سٹ ود دا پاور. اور یہ جو قادر مطلق کے ساتھ گریک کے اندر جو ڈیفینٹ آرٹیکل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ڈیفینٹ آرٹیکل یہ بتا رہا ہے ان کو سمجھا رہا ہے کہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ, اور یہ اس کے داہنی طرف بیٹھے گا. اسی لیے کیونکہ ابھی جیسے سر بھی بات کرتے وہ عالم تھے, انہیں پتا تھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اسی لیے انہوں نے اگلی جو 17ویں آیت ہے, اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس پر ان سب سے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں. بات انہیں سمجھ آ گئی. اب یہاں پر بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو کبھی خود کہا ہی نہیں ہے, یہ ایسی بات ہی نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا یہ بڑا خوبصورت جواب خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے
کہ ان کو سمجھ آ گئی اور انہوں نے اس کو بلکہ کہہ لیں کہ مہر کر دیا کہ پس تو خدا. اس کا مطلب انہیں یہ ساری باتیں پچھلی پتا تھی اور وہ تو خود تعلیم دیتے تھے، خود تعلیم دیتے تھے کہ سکھاتے کیسا مسیحا ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں ہوگا. لیکن they were so stone hearted at the moment کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اوپر ہی خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ بات کہی، میں تمہیں بتاؤں گا نا تو تم نے یقین نہیں کرنا. لیکن انہوں نے پھر بتایا ہے، انہوں نے اس بات کو ریویل کیا ہے. اور اس کے اندر جو گریک کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ایستھائے، یہ فیوچر کا جو ہے وہ ٹینس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سٹ. جیسے وہ بات کر رہے تھے کہ نہ بیٹھوں گا بلکہ بیٹھا رہوں گا. آئی ول بی ان پاور، آئی شیل بی دا ون، جس کی بابت تم لوگوں نے بات کی ہے. تو میں وہ ہوں جو موجود ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو جنوں کہندے نے نا کہ انہوں نے لب گئی شے، کیونکہ ریلیجس کلرجی تھی، ان کو مل گئی. اور انہوں نے، اگر آپ چاروں نا جیل میں اس واقعہ کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پھر وہ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اس نے کہا، حالانکہ ہی واز ناٹ الاؤڈ. اگر آپ کلام کے مطابق دیکھیں تو ہی واز ناٹ الاؤڈ، لیکن اس نے یہ کام کیا. وہ خدا کی آنر کے لیے اسے کام کو جو ہے وہ کسی اینگل میں کر سکتا ہے اور وہ کرتے تھے. لیکن یہاں پر وہ خدا کی آنر کے لیے نہیں کر رہے، اپنی ذات، اپنے ریونج، اپنی چیزوں کے لیے جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے بڑا کیٹیگوریکلی ان کو یہ چیز کلیئر کر دی. اور نہ صرف یہاں پر بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز میں بھی، مجھے ایک اور بات حوالہ میرے مائنڈ میں ضرور چاہوں گا کہ ہم اس کو بھی پڑھیں، کہ یہ مطلب باتیں وہ کہہ لیں کہ نوشتہ دیوار تھیں، یہ تو کوئی چھپی بات ہی نہیں تھی. خداوند یسوع مسیح نے مقدس لوکا کے اندر ہی یہ 4 باب کے اندر یہ بات کی. وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اب جب کھڑا ہوا ہے تو اس نے نکالا کیا ہے؟ اس نے یسایہ کی وہی بات جو ایک مسیحا کے، اور یہ ایک جو مسیانک جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے، اور یہ وہ اس نے پڑھا ہے. اور وہ لکھا ہے کہ یسایہ نبی کی کتاب دی گئی اور اسے کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا قیدیوں کو رہائی دے، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہووں کو آزاد کروں، خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. اور یہ بات بڑی اہم ہے، پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا. جب جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں اور ان سے کہنے لگے، آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. سو دے نیو دیٹ تھنگ، جس کو خدا نے سمجھا. دس از سو گڈ کہ خاموش ہیں لیکن جب بولے ہیں تو ہی گیو دیم اے ریویلیشن. پریز دی لارڈ، نے مکاشفہ دیا. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو میں مچ. سوری تھوڑا سا کمپلیمنٹ کروں گا. جی پلیز. ذرا وہ ڈینیل کا 1 منٹ حوالہ پڑھنا. جی یہ بڑی گہری بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. جی شیور. 13ویں آیت سے جو ابھی پڑھی گئی ہے. میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا. بس رک جائے. کہاں سے آیا؟ آسمان سے. اچھا، اب یہ اٹس ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ جو میسینک کانسیپٹ تھا جو اٹھایا جائے گا واپس آئے گا، اور ادھر وہ ایک دم ان کے دماغ میں یہ حوالہ تھا. اینڈ امیڈیٹلی وین جیزس سیز کہ میں ہوں گا، تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب واپس آئے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ان جوئش انڈرسٹینڈنگ اینڈ نیئر ایسٹرن کلچر، وہ شخص جو نبی یا شخص یا جو خدا کا بندہ زندہ اٹھایا جائے گا واپس آئے گا، مردہ نہیں آئے گا. بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں. اب ہنوک اٹھایا گیا، ایلیا اٹھایا گیا اور یسوع اٹھایا گیا. ٹھیک ہے. لیکن یسوع ان دونوں میں سے واحد جس نے موت چکھی. ان دونوں نے موت نہیں چکھی. آج بھی مجھے اتفاق ہوا کوئی 4 سینیگاگز وزٹ کیے ان مائی ٹریولز بائبل اسٹڈی خدمت میں. وہ آج بھی سینیگاگ میں عبادت خانہ میں کرسی خالی رکھتے ایلیا کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی گہری بات کی گئی یہاں پر. امیڈیٹلی انہوں نے کنیکٹ کر دیا کہ یار یہ واپس بھی آئے گا، اس کا مطلب. And then he says کیا تو خدا کا بیٹا ہے، because this was the significant thing. Praise the Lord. کہ وہ واپس آئے گا. اور یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی بات کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ واپس آئے گا. اور خدا یسوع مسیح بھی بتا رہے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ you are going to kill me، تم مجھے مارنے لگے ہو، تو this is end of the story. نہ یہ تو ایک نیا آغاز ہے جو ہونے لگا ہے. Praise God. Thank you so much. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ان کی جو انفارمیشن تھی یہ ادھوری تھی.
یہ خداوند یسوع مسیح کا انتظار تو کر رہے تھے لیکن انفارمیشن ان کے پاس درست نہیں تھی۔ دراصل یہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد میں کبھی بھی یہ امتیاز نہیں کر سکے ہیں کہ وہ پہلی آمد اس کی کب ہوگی اور دوسری آمد کب ہوگی۔ اسی لیے جو ابھی عمران صاحب نے حوالہ ایک کوٹ کیا ہے خداوند یسوع مسیح کا کہ خداوند یسوع مسیح جب اٹھے ہیں تلاوت کرنے کے لیے تو انہوں نے یسایہ نبی کا وہ پورا پیسج نہیں پڑھا ہے، کیونکہ پورے پیسج میں سیکنڈ کمنگ کا بھی ذکر ہے، اور اسی لیے یہودی کنفیوز رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ جب یسوع مسیح کو وہ دیکھتے تھے وہ ساری باتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ اس پیسج کا دوسرا حصہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے جلال میں آئے گا، وہ تو یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں لکھا گیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ لوگ یعنی یہودی فقیہ فریسی جو تھے یہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے بارے میں کنفیوز تھے۔ آج خداوند یسوع مسیح نے اس راز کو کھول دیا ہے کہ یہ میری پہلی آمد ہے، یہ تو میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا، اب تو میں اپنی جب سیکنڈ کمنگ میں آؤں گا تو انہیں پتہ ہے کہ وہ کیسے آئے گا، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ اپنے جلال میں پھر آئے گا، اور پھر وہ اس طرح سے نہیں آئے گا کہ پھر یہودیوں کے ہاتھوں یا کسی اور کے ہاتھوں مصلوب کیا جائے۔ اس اعتبار سے جو خدا کا کلام یہاں پہ یسوع مسیح نے بیان کیا ہے، یہ کوئی عام بندے نے تصدیق نہیں کیا جو یہاں پہ ایسے ہی لوگ نہ بائبل پڑھتے نہ جانتے وہ ایسے بلا وجہ بات کر دیتے، لو جی یہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ہے۔ بھئی ہم تھوڑی یہاں تو ایکسپرٹ جو کلام مقدس کو جاننے والے، ماہر، جو اس کے سنانے والے، جنہیں شرع کا عالم کہا گیا ہے، وہ یہاں اس تصدیق کر رہے ہیں کہ پھر تو خدا کا بیٹا ہے جو تو یہ باتیں کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی مسیحیوں نے ٹائٹل نہیں دیا مسیح کو کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، یہ تو بائبل مقدس نے اور خدا کے کلام نے اور زندہ خدا نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے۔ آج تو یہودی علماء بھی یعنی سنہیڈرن بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر تو ایسی بات ہے پھر تو واقعی مسیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ اب اس پہ یہ مقدمہ جو ہے اس بات پہ چلایا جائے۔ ناظرین ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، آگے بڑھیں گے۔ اینتھنی اجاز لیمل صاحب سے جانیں گے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، جو متن ہمارا چل رہا ہے اور بڑا زبردست طریقے سے ہم نے جو بریک پر جانے سے پہلے اس سلسلے کو یہاں پہ ڈسکنٹینیو کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی سے کنٹینیو کریں۔ 71ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی کیونکہ ہم نے خود اسی کے منہ سے سن لیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ استثناء 19 باب پڑھیں 15ویں آیت سے خاص طور پر، ادھر یہ کلیئرلی کہا گیا کہ شہادت مسٹ ہے، اوکے، اور ایک نہیں، ٹھیک ہے، آلدو وہ سچ بھی کہہ رہا ہوں، اور آج بھی کورٹ کے اندر ایک وٹنس ایکسیپٹ نہیں کی جاتی سسٹم، وہ کہتے ہیں شاید غلط کہہ رہا ہوں، ایٹ لیسٹ دو شہادتیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو گریک سجیسٹ کرتا ہے، گریک سجیسٹ یہ کرتا ہے کہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ پلورل ہے جبکہ سنگولر ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا لا۔ میں نے تلمود کا سسٹم آپ کو سارا بتایا۔ اب پوائنٹ یہاں پر یہ کہ سینیڈرن بیٹھی ہوئی ہے ساری، ٹھیک ہے، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ امیڈیٹلی کنیکٹ بھی کر رہے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ، جو وہ کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں، وہ کنیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ بات ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے، دیکھیں وہ ایک کورٹ تھا، ایک عدالت تھی، اوکے، صدر عدالت، ادھر آپ کا کیس پیش ہوتا تھا، آپ کا وکیل کھڑا ہوتا تھا، آپ دلائل دیتے تھے، گواہ آتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سارے، جیسے ہمارا سسٹم ہے، مطلب بحث ہوتی ہے، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں، جج کرتا ہے، اس سسٹم کے مطابق ایک پراپر طریقے سے چل کر گواہوں شہادتوں کی روشنی میں ایویڈنس کی وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اب ادھر جو وہ بات کرتا ہے نا، پہلی بات وہ کہتا ہے کہ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم خود وٹنس ہو گئے ہیں
This is what it means, کہ وہ کہہ رہا ہے بھائی ہمیں ضرورت ہی نہیں شہادت کی, ہم نے خود سن لیا, ہم خود وٹنس ہو گئے. اب وہ اس لیے بھی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کیونکہ اس کے بعد پلاطوس کے پاس کیس جانا ہے. اور جب آپ کی یہ باعزت لوگ تھے, میں نے بتایا ہنا کا کاروبار تھا, it was well reputed with the Roman Empire, with the government. تو اب پوائنٹ یہ وہ جا کے جب انہوں نے کہنا کہ بھائی دیکھیں ہم نے تو خود سنا دیکھا, سامنے ہماری گفتگو کی گئی, تو لہذا کیس شٹ کیس ہے ٹیکنیکلی, جس کو ہم کہتے ہیں شٹ اینڈ کلوز ہے, کہ بھائی ضرورت ہی کوئی نہیں. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کنفیشن خود اس کا اپنے منہ سے یسوع مسیح کا اقرار ہے خود, یا اقبال جرم جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی میں ہوں, ٹھیک ہے. ناؤ ان کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ اینڈ کاؤنسل کے سامنے فنشڈ, فل اسٹاپ. اور یہ اسی بات کو اسی گراؤنڈ کے اوپر لے کر پلاطوس کے جاتے ہیں. اور پھر جو ڈیفینیٹلی کلام تو نہیں کہتا, پر آئی ایم شیور سسٹم کے مطابق انہوں نے کہا بھائی مجلس میں ہم اس کو لائے, ہمارا سسٹم, بیکاز جو ریلیجس تھا نا, سینیڈرن روم انٹرفیئر نہیں کرتا تھا سینیڈرن کے فیصلے میں, اگر وہ مذہبی ہے, لیکن انفلوئنس تو انہی کا تھا, وہ انفلوئنس ان کا تھا, 100% انفلوئنس تھا ان کا. پر چونکہ انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ہم نے اس کو ٹرائل کیا ہے اور یہ اتنی بڑی بات کرتا جو ہماری نظر میں کفر ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس بلاسفیمی. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ 71ویں آیت میں ان کو اپنا کیس کو پریزنٹ کرنے کے لیے وہ خود ہی گواہ بن گئے, اور وہ باعزت تھے, ایک رتبہ تھا مجلس کے, ان کے ممبر تھے وہ لوگ. اینڈ دین دے آر سیئنگ اوکے وی کین ناؤ پن ہم ڈاؤن, اس کو ہم اب بالکل فتویٰ کرا سکتے ہیں اور ہم سزا دے سکتے ہیں. یس, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے بندے نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں, اور یقیناً ہم جس طور سے اس ایپیسوڈ کے پہلے حصے میں بھی جان رہے تھے, سیکھ رہے تھے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اس بات میں چاہتے ہیں کہ اسے الزام دیا جائے یا اسے مجرم ہونے تک اس کو پہنچایا جائے. تو خداوند یسوع مسیح تو یہاں پہ نہ صرف یہاں پر بلکہ اس سے پہلے بھی اس بات کی شہادت دے چکے ہیں, گواہی دے چکے ہیں. اس لیے بڑے واشگاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہاں میں ہوں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تم سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو, یا تم نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا, وہ تو ایک الگ معاملہ. لیکن اگر میری ذات کی بات ہے تو وہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, میں اپنے الفاظ پہ آج بھی کھڑا ہوں کہ میں ہوں, مجھے اس میں کہنے سے کوئی انکار نہیں ہے. اس لیے وہ اب انہیں چونکہ کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے, یہی تو وہ چاہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے اس بات کا اقرار کرے. تو خداوند یسوع مسیح کو اس بات کا خوف نہیں, کیونکہ وہ تو آئے یہی تعلیم دینے کے لیے ہیں, یہی سکھانے کے لیے, بتانے کے لیے, اور یہی تعلیم انہوں نے شاگردوں کو دی ہے, یہی تعلیم آج کلیسیا کو دی ہے, جو کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس گواہی کو دینے سے بڑے خائف رہتے ہیں اور بڑے خوف زدہ رہتے ہیں. دیکھیں خداوند یسوع مسیح جہاں پر انہیں انصاف کا موقع ملنا چاہیے تھا, ان کے پاس کوئی نہ کوئی وکیل ہونا چاہیے تھا, ان کے لیے کوئی نہ کوئی جو ٹیم ہے وہ ساتھ کھڑی ہونی چاہیے تھی, یہ ساری چیزیں ان کے پاس اب اویلیبل نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اب میں یہ بات کہوں گا تو اس کے بعد کیا ہونا کیا ہے. اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے جو حق کی بات ہے, جو سچ کی بات ہے اور جو ریئل بات ہے, اس سے انکار نہیں کیا. اسی لیے تو ہمیں خدا کا کلام یہ تعلیم دیتا ہے, سکھاتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ. ہمارے ہاں کوئی مبالغہ رائے تھوڑی ہے, یا یہ تھوڑی ہے کہ جان بچانی ہے تو جھوٹ بول دو, تو اگر نہیں جان بچانی تو پھر ٹھیک ہے, سچ ٹھیک ہے. تو ایسی تعلیم تو ہے نہیں ہے جو کسی طرح سے منافقت پر مبنی ہے, بلکہ مسیح کی تعلیم تو بڑی واضح ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں, نہ کی جگہ چاہے گردن کٹتی ہے, چاہے مار دیا جاتا ہے, ہلاک کر دیا جاتا ہے. سو بڑی واضح اور درست تعلیم, اور نہ صرف سکھایا ہے بلکہ آج پریکٹیکلی وہ کر بھی رہے ہیں. یہی تعلیم انہوں نے مسیحیوں کو یعنی ایمانداروں کو, کلیسیا کو دی ہے کہ آج چرچ کو بھی مسیح کی گواہی کے لیے کھڑے ہونا ہے. چاہے گردن کٹتی ہے کٹ جائے, چاہے جان جاتی ہے چلی جائے. میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں خدمت کرتے ہیں تو بڑے خائف اور بڑے ڈرے ہوئے, اور اکثر وہ جو دلیرانہ خدمت کرتے ہیں ان کو سمجھا رہے, تھوڑا ذرا تسی تانوں پتہ ہے تھے ماحول کہیں تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیا کرو. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, ان سب کو بھی یہی خدمت کرنی چاہیے, کیونکہ ہماری خدمت ہی یہ ہے کہ ہم مسیح کی گواہی دیں, چاہے جان جاتی ہے جائے. تو مجھے بڑی
یہ سن کر حیرانی بھی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ میں اندر ہی اس بات کے لیے کہ ان کے ساتھ اتنے گارڈز، اتنا کچھ ان کے پاس، لیکن پھر بھی اندر خوف، اس لیے کیونکہ وہ مسیح کی گواہی درست طریقے سے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ سو اچھا ہے کہ ہم جس بھی جگہ پہ ہیں مسیح کی درست گواہی دینے سے کبھی نہ شرمائیں، کبھی نہ گھبرائیں، چاہے کوئی بھی قربانی ہمیں دینی کیوں نہ پڑے، ہمیں ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں کس نے رہنا ہے؟ یہ تو اور 4 سال زندگی ہے، 10 سال، 20 سال، ہماری جو اصل منزل ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اگر ہمیشہ کی زندگی پہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی پہ کمپرومائز نہ کریں، اس زندگی کے لیے آپ کو جو بھی قربانی دینی ہے دیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیشہ کی زندگی کمپرومائز نہ ہو۔ آگے بڑھیں گے اور عمران صاحب سے جانیں گے۔ عمران صاحب، چونکہ آپ دونوں ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اس پورے پیسج پر بھی آپ نے خود بھی روشنی ڈالی ہے، پھر اینتھونی صاحب نے بھی ہمارے سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، کیونکہ بڑا ضروری ہے یہاں پر چونکہ سوال دیے جاتے ہیں، اور خدا ان کا شکر ہو کہ آپ سب بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور بڑی اچھی رپورٹ بھی ملتی ہے ہمیں۔ میں مختلف علاقوں میں جب خدا کے کلام کی منادی کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ اب میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن نام سب کا لیتے ہیں کہ فلاں خادم سے ہمیں برکت ملی، فلاں خادم کے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ سو آپ نے یہ سارا پیسج سنا ہے، ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے بتائیں کہ اس میں سے پریکٹیکل چیزیں، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے اپنی زندگیوں پر؟ جی پریز دی لارڈ۔ اور میں تو یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو ذات اقدس ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا کسی بھی کام کو کرنا ہمیں بڑی باتیں سکھاتا ہے، اور ہمیں لائف میں ڈائریکشن دیتا ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے، ہم نے آگے جانا کیسے، ہم نے کس طرح سے لائف میں جو ہے وہ آگے جانا ہے۔ پرٹیکولرلی اگر ہم اس واقعہ کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ان کی زمینی خدمت تھی اس میں بھی سب کچھ انہوں نے بتایا، سکھایا، سمجھایا، بلکہ یہ کہنا چاہیے انہوں نے کر کے جو ہے وہ سکھایا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں تو میں اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ وہ پیسج ہے یا یہاں سے آنورڈ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی گرفتاری ہو رہی ہے، اس کے بعد پطرس جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، اور اس کے بعد ان کی صدر عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہے۔ سو اگر ہم غور کریں تو ان کی خاموشی، ان کا انوسنٹ ہونا، ان کا بے گناہ ہونا، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو بات بڑی اہم ہم سب کے لیے اس میں سے سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری لائف میں جب ہم اپنے مشن پر ہوتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کے دیے گئے مقصد اور ویژن کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو وی ہیو ٹو گو تھرو پریشرز۔ ہماری لائف میں پریشرز آئیں گے ہی آئیں گے، مشکلات آئیں گی، جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ بڑی پرابلمز آئیں گی، آپ کو بہت سی تھریٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہاں بیہیو کیسے کرنا ہے، وہاں آپ نے کرنا، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے کر کے دکھایا۔ اس پورے پیسج میں انہوں نے کر کے اس بات کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ رسپونڈ کرنا ہے۔ انہوں نے اس گرفتاری کو بھی دیکھا، انہوں نے اس سے پہلے پطرس کے انکار کو بھی دیکھا، آپ کے اپنے بھی آپ کا انکار کریں گے، آپ کے اپنے بھی آپ کو بٹرے کریں گے، ان کا جو شاگرد ہے جس نے منہ چوم کر اس کو پکڑوایا ہے۔ تو اس سے زیادہ آپ دیکھیں، آپ جب اپنے مشن پر ہوں گے، اپنی لائف میں خدمت کر رہے ہوں گے، اپنی لائف کے کسی بھی اسپیکٹ میں، جب بھی آپ کا دشمن آپ کے لیے پلاننگ کرے گا، وہ پریشرز آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے، آپ کے دوستوں کی طرف سے، آپ پر فائنینشیل پریشرز بھی آئیں گے، لیکن ان ساری چیزوں میں آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ بڑی اہم بات جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے کہ انہیں مار پڑ رہی ہے، وہ پریشر میں ہے، سب کچھ اس میں ہے، لیکن ہی از فرم، انہیں خاموش ہیں، لیکن ان کی خاموشی بھی ایک مطلب کی بات بتاتی ہے، ان کا خاموش رہنا۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے کہ جب لائف میں پریشرز آتے ہیں، کوئی ہم پر الزام لگاتا ہے، کوئی ہم پر تانا کستا ہے، کوئی ہم پر جملہ کستا ہے، تو ہم رسپونڈ کیسے کرتے ہیں؟ اگر کسی نے آپ کو جو ہے وہ تانا دیا ہے یا آپ کو ٹھٹھوں میں اڑایا، تو آپ بھی اگر ٹھٹھوں میں اڑائیں گے تو یہ مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرنا ہے خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ اور میں اس بات پر بھی غور کر رہا تھا کہ ہر شخص کی لائف میں گتسمنی کا ایکسپیرینس آتا ہے، وہ اس میں سے ہو کر گزرتا ہے۔
پریشرز آئیں گے, مختلف چیزیں آئیں گی, لیکن جس کی زندگی میں اس کا مشن اس کی لائف کے معاملات سے, اس کی زندگی کی چیزوں سے بڑا ہوتا ہے نا, وہ ہر طرح کی گدسمنی سے باہر نکل جاتا ہے, چاہے کتنا بھی پریشر. اور میں اس فیملی پر غور کر رہا تھا, خدا یسوع مسیح کی فیملی پر, کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے پیرنٹس کی بات کی جائے خدا یسوع مسیح کے, تو مقدسہ مریم نے اپنی لائف میں جتنے پریشرز کو دیکھا, جب فرشتے نے اس کو یہ پیغام دیا تو ایک ان میرڈ نوجوان لڑکی کے لیے اس میسج کو ریسیو کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس حالات میں, اس کنزرویٹو سوسائٹی کے انوائرمنٹ میں اس نے اس بات کو, اس نے کہا نہیں, میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں سے اسی بات کو ایز اے چائلڈ بھی اس نے یہی لیا کہ مجھے اب بلکہ میری نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری ہو. ہماری لائف میں خدا کی جو مرضی ہے وہ سب سے اہم. اب اس کے فادر کو بھی دیکھ لیں کہ وہ خاموشی سے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے, لیکن جیسے ہی فرشتہ کے تھرو اس تک میسج پہنچا ہے, اس نے بھی کہا کہ نہیں, میں سرنڈر کرتا ہوں اور خدا کی مرضی کے سامنے جو ہے وہ میں جھکوں گا. اور اینڈ آف دا ڈے اس پورے واقعہ میں خدا یسوع مسیح کو مارا جا رہا ہے, ان کی تضحیق کی جا رہی ہے اور ایونچولی انہیں صلیب دیا گیا ہے, لیکن اس سارے واقعہ میں آپ دیکھیں کہ مقدسہ مریم تھرو آؤٹ موجود ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں, لیکن ان دونوں کو ذرا غور کریں. their mission is bigger than everything. ان کی لائف کا مشن. آج میں چیلنج دینا چاہوں گا جتنے ینگسٹرز ہیں, ہمارے نوجوان ہیں, پیرنٹس ہیں, فیملیز ہیں, جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ کیا ہماری زندگی کا مشن ہمارے حالات سے, ہماری اپنی جو ذات ہے, ہمارے اپنے فائدوں سے بڑا ہے یا نہیں ہے. آج کل تو جیسے ابھی منور بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ ہم منافقت کر دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, کہ ہم وہ والے پوزیشن لیتے ہیں جہاں ہمارا اپنا فائدہ ہے, اور جب پریشر آتا ہے تب ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں ہے. تو ہمیں یہ بڑا ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہمیں خدا کے کلام کی بات کرنی ہے, ہاں ہاں اور نہیں کے درمیان کے فرق کو نکالنا سیکھیں. لرن ٹو سے نو, لرن ٹو بی سائلنٹ. آپ نے کیسے خاموشی میں خدا کے کام کو کرنا ہے اور خداوند کے نام کو جلال دینا. اور یہ جو پیسیج ہے یہ بہت سٹرونگ ہے, جو ہماری زندگی کا رخ, اس کا دھارا, اس کی ڈائریکشن, اس کی ڈائمینشن کو چینج کر سکتا ہے کہ انڈر پریشر ہاؤ وی ہیو ٹو بیہیو. یس, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. سو بہت ضروری ہے ہم اس بات کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے حق اور سچ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. وہ اپنی جگہ سے کسی بھی وجہ سے یا مطلب تکلیف, دکھ کو دیکھ کر, موت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے لفظوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. جو وہ تھے وہ وہی رہے ہیں, آخر تک وہ وہی کہتے رہے ہیں اور وہی کرتے رہے ہیں. بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے اندر جو مسیح کی گواہی ہے اس کو ویسے ہی پیش کریں جیسا مسیح ہے اور جیسا ہم اس پہ ایمان. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا پریشر دیکھ کے تو سیاسی بیان دینے شروع کر دیے اور کوئی دیکھ لیا کہ اب مجھے یہاں سے پکڑا جا سکتا ہے یا سزا مل سکتی ہے تو اپنی گواہی کو بدل دیا. ہرگز ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنی گواہی پر قائم رہنا ہے. اور گواہی کیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جو خدا کا بیٹا ہے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اس پروگرام کے تعلق سے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرام آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.